کیا واقعی تحلیل کرنے کے حوالے سے اگر چیز موو کر دی جاتی ہے، یعنی کہ میرے پاس اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے جو آرٹیکل ہے 112 کلاز 1، وہ یہ کہتا ہے کہ گورنر صوبائی اسمبلی کو تحلیل کر دے گا اگر وزیر اعلیٰ اس کو ایسا مشورہ دے، اور صوبائی اسمبلی بجز اس کے کہ اس سے قبل تحلیل نہ کر دی گئی ہو، وزیر اعلیٰ کی طرف سے ایسا مشورہ دیے جانے کے 48 گھنٹے کے خاتمے پہ تحلیل ہو جائے گی۔ اچھا، اس کی تشریح بھی کی جاتی ہے کہ اس آرٹیکل میں وزیر اعلیٰ کے حوالے سے یہ معنی اخذ نہیں کیے جائیں گے کہ اس میں کسی ایسے وزیر اعلیٰ کا حوالہ شامل ہے وچ از ویری انٹرسٹنگ جس کے خلاف صوبائی اسمبلی میں عدم اعتماد کے ووٹ کی کسی قرارداد کا نوٹس دے دیا گیا ہو لیکن اس پر رائے دہی نہ کی گئی ہو، یا جس کے خلاف عدم اعتماد کے ووٹ کی کوئی قرارداد منظور کی گئی ہو۔ تو اب اس آرٹیکل کی روشنی میں، اور جس طریقے سے عثمان ڈار صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہ تو جناب آدھے منٹ میں یا جس طریقے آدھے گھنٹے میں یہ سارا کچھ ہو جائے گا، تو واقعتاً اتنی جلدی ہو سکتا ہے یا یہ بھی ایک ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہو سکتا ہے، اس میں روڑے اٹکائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، پرویز الہی صاحب کا تو ایک سیاسی بیان ہے کہ جناب میرا عمران خان حکم جاری کریں گے، میں 1-2 منٹ سے کم عرصے میں اسمبلی ڈیزالو کر دوں گا یا کرا دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ 27 منٹ میں وفاقی حکومت تحلیل ہو جائے گی۔ یہ سب باتیں سیاسی ہوتی ہیں، اس میں بڑا پیچھے بیک گراؤنڈ ہے۔ پہلی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے جو اتنا بڑا لانگ مارچ ہوا، بڑا کامیاب ہوا اسلام آباد میں، تو جناب خیبر پختونخوا کے تو وزیر اعلیٰ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ اپنی باقاعدہ انہوں نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا، تو پرویز الہی صاحب کیوں نہیں بیٹھے دائیں طرف ان کے؟ تو وہی بیٹھنا چاہیے تھا نا، نہیں بیٹھے نا۔ یہ ساری گیم کھیلی جا رہی ہے۔ پرویز عمران خان صاحب بڑے سادہ آدمی ہیں، ٹھیک ہے، سیاستدان تو بن گئے ہیں، لیکن اصول نہیں سمجھ رہے کہ جو سازشی عناصر ہوتے ہیں نا، ان کی باڈی لینگویج کو سمجھنے میں ان کو بڑی تکلیف پیش آئے گی، نہ ان کا تجربہ ہے۔ اب پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جی میں 2 منٹ میں اسمبلی ڈیزالو کروا دوں، کیسے کر دیں گے آپ؟ سب سے پہلی اہم بات یہ ہے کہ جو ان کے 8 ممبر ہیں پارلیمنٹ میں جو صوبائی اسمبلی کے، ان کی بھی رضامندی لازمی ہے، جن کی بلبوتے پر وہ حکومت کر رہے ہیں پنجاب میں۔ ایک بات، اب اگر وفاقی حکومت گورنر کو کہہ دیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ دیں، تو طور شجاعت جیسے میں نے پہلے عرض کیا وہ کام کر رہے ہیں، وہ 8 ممبروں میں 6 ممبر جو ہیں وہ پرویز الہی کے خلاف جائیں گے، تو پرویز الہی کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی، وزارت اعلیٰ ختم ہو جائے گی۔ یہ ساری اندر کی کہانیاں جو ہیں سیاسی گیم کھیلی جا رہی ہیں، اور وہی اسی لیے ایک اور بڑی اہم بات سامنے نظر آ رہی ہے ہماری کہ اگر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں بھی ایک نیا پڈورا بس کھول جائے گا، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ پرویز الہی صاحب نے 4 مہینے سے صوبائی اسمبلی کا اجلاس برقرار رکھا ہوا چل رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کون سی قانون سازی ہوتی ہے تاکہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے۔ جب اس اجلاس چل رہا نہیں آ سکتی، اس صورت میں نہیں آ سکتی، تحریک اعتماد نہیں آتی، تو اپنی تحریک اعتماد بچانے کے لیے وہ 4 مہینے سے صوبائی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، لیکن گورنر تو کسی ٹائم بھی اسے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتا ہے، ووٹ لینے کا کہہ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈار صاحب، آپ ذرا بتا دیجئے، ایک تو یہ کہ پرویز الہی صاحب واقعی وہاں پر بھی سوال اٹھ رہے تھے کہ کیوں نہیں تھے ساتھ میں پرویز الہی صاحب، اور اب آپ کو لگتا ہے کہ کب تک یہ اعلان کر دیا جائے گا خان صاحب کی جانب سے، کیونکہ سب کی نظریں ایک نیا ایک بحران تو پیدا ہوا ہے، لیکن سب کی نظریں خان صاحب پہ ہیں کہ وہ کس دن کہیں گے جی فلاں تاریخ کو ہم نے اسمبلی سے نکل جانا ہے۔ دیکھیں، استعفوں کے حوالے سے، اسمبلی توڑنے کے حوالے سے ایک کور گروپ، چھوٹے گروپ میں مشاورت عمران خان صاحب نے مکمل کر لی ہے، لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ میں پارلیمانی جو ہماری کیبنٹ ممبرز ہیں یا ایم پی اے حضرات ہیں، اگلے ہفتے کے اندر ان تمام سے مل کر انہیں بھی اعتماد میں لیں گے۔ دیکھیں، اب یہ بات تو آپ سب کے سامنے آ چکی ہے کہ موجودہ گلا سڑا بدبودار کرپشن میں جکڑا ہوا نظام جس کے خلاف عمران خان صاحب جدوجہد کر رہے تھے، اب وہ اس کا حصہ نہیں رہنا چاہتے۔ اب عمران خان صاحب یہ جو کہتے تھے جی اقتدار کی ہوس ہے، مختلف فیڈرل منسٹرز کے بیانات آتے تھے، کل تو عمران خان نے ثابت کر دیا کہ 64% اسمبلیز میں نمائندگی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، پورے پاکستان میں 500 سے زائد سیٹیں ہیں اوور آل پاکستان تحریک انصاف کے پاس، تو وہ ساری اس کرپٹ نظام کا حصہ نہ رہنے کے لیے، اس گلے سڑے نظام کا حصہ نہ رہنے کے لیے عمران خان نے کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں، میں عوام میں جا رہا ہوں۔ کنور دلشاد صاحب سے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ میری رہنمائی فرما دیں۔ ایک تو انہوں نے خود ہی بات کر دی جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اجلاس جاری ہے تو اس میں تحریک عدم اعتماد تو نہیں آ سکتی، لیکن ان پاکستان کی اسمبلیز کی دلشاد صاحب بتا دیں کیا افادیت رہے گی
جو 500 سے زیادہ سیٹیں، چلیں جی پرویز لائی نئی اسمبلی توڑتے، طریقے عدم اعتماد آ جاتی ہے، ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں، وہ 500 استعفے آئیں گے، 500 سے زیادہ. آلریڈی 120 نشستیں لوٹے نکال کے قومی اسمبلی میں استعفے دے چکے ہیں، تو 64% اسمبلی سے استعفے تو آ ہی جائیں گے نا. ذرا جواب لے لیتے ہیں، ان کی کیا افادیت ہوگی؟ پھر بریک پہ بھی مجھے جانا ہے. جی قمر صاحب آپ اس کا جواب دے دیجیے گا، افادیت کیا رہ جائے گی؟ نہیں، یہ بات درست ہے کہ کوئی نظر تو نہیں آ رہا ہمیں کہ کوئی تحریک عدم اعتماد آئے گی یا اس طرح سے صوبائی اسمبلی کو ڈیزالو کی اسمبلی جائے گی یا ڈبائی جائے گی، یہ نظر ہمیں نہیں آ رہا. کیونکہ پاکستان میں اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ بہت گمبھیر پیدا ہو چکے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہے زخمی کی حالت میں ہمیں سننے میں آیا ہے کہ خبریں گردش کر رہی ہیں ڈپلومیٹک سرکل میں کہ عمران خان صاحب علاج کے لیے شاید باہر جانے چاہتے ہیں. تو یہ بھی سننے میں خبریں آ رہی ہیں. اب وہ 3 مہینے کے لیے جانا چاہیے، ٹانگ کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے. اگر وہ کسی طریقے زخمی یہاں حالات ٹھیک نہیں ہو رہے تو اپنا علاج کے لیے وہ باہر چلے جاتے ہیں، تو پھر طرح کے اعتماد یا اس کے اسمبلی ڈیزالو پر کیا فائدہ ہوگا. تو ہماری اطلاع کے مطابق جو ڈپلومیٹک سرکل میں جو خبریں چل رہی ہیں وہ یہی چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب 3-4 مہینے کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں. چلے لیٹس سی، ہم ایک بریک لیں گے. بہت شکریہ آپ صاحبان کا کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے.